بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد کے لیے سونا پہننا کیوں حرام ہے؟ تمہید: اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کے لیے واضح ہدایات فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہمیں جو احکام عطا فرمائے ان میں ہر حکم کے پیچھے حکمت اور مصالحت پوشیدہ ہے، چاہے وہ ہمیں ظاہر ہو یا نہ ہو۔ انہی احکام میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ اس مضمون میں ہم قرآن و حدیث، فقہی آراء، سائنسی پہلو اور عقلی دلائل کی روشنی میں اس حکم کی وضاحت کریں گے۔ اسلام میں سونا پہننے کا عمومی تصور۔ سونا ایک قیمتی اور دلکش دھات ہے جو فطری طور پر انسان کو پسند آتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی سونے کا ذکر نعمت کے طور پر آیا ہے، جیسا کہ جنت کی نعمتوں میں سونے کے کنگن، تخت اور برتنوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو سونا پہننے سے روکا ہے، جبکہ عورتوں کے لیے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ حدیث رسول کی روشنی میں نبی کریم کی متعدد احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ سونا مردوں کے لیے حرام ہے۔ سونے اور ریشم کی حرمت۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سونا اور ریشم میری امت کے مردوں پر حرام کیے گئے ہیں اور عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ یہ حدیث واضح طور پر مردوں کے لیے سونا اور ریشم کے پہننے کو حرام کر دیتی ہے۔ سونے کی انگوٹھی نکالنے کا حکم۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، نبی نے ایک شخص کو سونے کی انگوٹھی پہنے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اتار پھینکا اور فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ آگ کا انگارہ اپنی انگلی میں رکھو؟ یہ حدیث اس بات کو مزید واضح کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو سونا پہننے سے روکا اور اسے آگ کے انگارے سے تشبیہ دی۔ علماء کا اجماعی فتویٰ۔ اہل سنت والجماعت کے تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ مردوں کے لیے سونا پہننا شرعاً حرام ہے۔ فقہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی تمام اس پر متفق ہیں۔ امام نووی فرماتے ہیں، علماء کا اس پر اجماع ہے کہ مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ حکمتیں اور وجوہات۔ اسلامی احکام میں جو چیز حرام قرار دی جاتی ہے اس میں ضرور کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ مردوں کے لیے سونے کی حرمت کے پیچھے بھی کئی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، مردانگی اور وقار کا تحفظ۔ اسلام میں مرد کو قوام بنایا گیا ہے، یعنی وہ خاندان کا ذمہ دار اور محافظ ہے۔ سونا زیب و زینت کی چیز ہے اور یہ عورتوں کے لیے مخصوص ہے۔ اگر مرد سونا پہنے تو یہ ان کے وقار اور مردانگی کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ نسوانیت سے مشابہت۔ سونا پہننا عورتوں کی پہچان ہے اور اگر مرد بھی وہی پہنے تو یہ عورتوں سے مشابہت شمار ہوگی، جو اسلام میں سختی سے منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نمبر 3، فخر و تکبر کی علامت۔ سونا عام طور پر دولت کی نمائندگی کرتا ہے اور اکثر اس کا استعمال فخر و غرور کی نیت پر ہوتا ہے۔ اسلام نے عاجزی اور سادگی کو پسند کیا ہے۔ سائنسی نقطہ نظر۔ بعض طبی ماہرین کے مطابق مردوں کا طویل مدت تک سونا پہننا ان کے لیے جسمانی نظام پر منفی اثرات ڈال سکتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق سونے کے ذرات مردوں کے خون میں شامل ہوکر ان کی جسمانی توازن میں خلل ڈال سکتے ہیں۔ نوٹ: یہ سائنسی دلیل حتمی نہیں، لیکن بعض علماء اس حرمت کے پس منظر میں معاون دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ عورتوں کے لیے کیوں جائز ہے؟ اسلام نے مرد و عورت کے لیے الگ الگ احکام کیے ہیں کیونکہ دونوں کی فطرت، ذمہ داریاں اور کردار مختلف ہیں۔ عورتوں کی فطرت میں زینت اور زوائش شامل ہیں، اس لیے اسلام نے ان کے لیے سونے اور ریشم کی اجازت دی ہے، جبکہ مردوں کو سادگی، ذمہ داری اور قیامت کا پیکر بنایا گیا ہے۔ جدید دور کے تناظر میں۔ آج کے دور میں فیشن اور سٹائل کی آڑ میں بعض مرد سونے کی چین، بریسلٹ یا انگوٹھی پہننے کو فخر سمجھتے ہیں۔ بعض تو سونے کو سفید رنگ میں ڈھال کر یا سونے چاندی کے مرکب سے بنا کر پہننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ فتویٰ سے بچ سکیں، لیکن اس کی بھی اجازت نہیں۔ سونے کا حکم مقدار اور شکل پر نہیں بلکہ جنس پر ہے۔ اگر کسی زیور میں معمولی سا بھی سونا ہو تو وہ مرد کے لیے حرام ہے۔ سونے کی متبادل چیزیں۔ اسلام میں مردوں کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود چاندی کی انگوٹھی پہنی۔ حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس پر محمد رسول اللہ کندہ کروایا۔ اسی طرح اسٹیل، لوہے، تانبے وغیرہ کے زیورات پہننے کی فقہی گنجائش موجود ہے، بشرطیکہ کہ وہ عورتوں کی مشابہت یا فخر و غرور کا ذریعہ نہ ہوں۔ سوال و جواب۔ اگر کسی مرد کو تحفے میں سونے کا زیور دیا جائے تو وہ اسے بیچ کر رقم حاصل کرے یا کسی عورت کو دے دے لیکن خود نہ پہنے؟ سوال نمبر 2، اگر سونے کا رنگ سفید ہو یا پوشیدہ ہو تو
جواب: اگر زیور میں سونا موجود ہے تو وہ مرد کے لیے حرام ہے، خواہ اس کا رنگ کچھ بھی ہو۔ سوال: کیا سونے کی انگوٹھی نکاح یا خاص موقع پر پہننا جائز ہے؟ جواب: نہیں، اسلام میں کوئی خاص موقع اس حکم کی ممانعت سے مستثنیٰ نہیں۔ نتیجہ: اسلام ایک فطری اور اعتدال پسند دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حکم میں ہمارے لیے خیر رکھی ہے۔ مردوں کو سونا پہننے سے روکنا نہ صرف دینی تقاضا ہے بلکہ اخلاقی، معاشرتی اور صحت کے لحاظ سے بھی فائدہ مند ہے۔ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، چاہے اس کی حکمت اس پر ظاہر ہو یا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اور کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ سزاوار نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو وہ اپنے معاملے میں کوئی اور اختیار رکھیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس مضمون کو PDF میں تبدیل کر کے دے سکتی ہوں۔ آپ کے لیے ایک آڈیو لیکچر کا اسکرپٹ بھی تیار کر سکتی ہوں۔